اچھا سر، ایک سوال، ایک ہے دفاع کا عنصر، ایک ہے جارحیت کا عنصر۔ ہیمر بار بار مارتے رہیں کہ ہمیں آپ سے جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو کیا یہ بیانیہ دفاع میں آئے گا یا جارحیت میں آئے گا؟ دیکھیے، پاکستان کے خلاف جنگ کر کے اکھنڈ بھارت بنانا یہ میرا نظریہ ہے یا مودی کا نظریہ ہے؟ مودی کا؟ مودی کا نظریہ ہے نا۔ انہوں نے پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا 1947 سے۔ ایوب خان نے جب 1965 میں اپنی وہ مشہور تقریر کی تو کہا تھا کہ بھارت نے آج تک پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ زید حامد کا نظریہ تھا یا ہندوؤں کا نظریہ تھا؟ ہندوؤں کا۔ تو پھر اگر ہم آپ کو صرف یہ بتائیں کہ آپ کا جو مشرک دشمن ہے وہ آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور 71 میں وہ پاکستان کو توڑ بھی چکا ہے، تو وار مونگر میں ہوں گا یا وہ مشرک دشمن وار مونگر ہوگا؟ نریندر مودی اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جنگ شروع وہ کریں گے، ہم اپنے دفاع کی بات کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کو حوصلہ دینے کے لیے سیدی رسول اللہ کی جب احادیث شریف سناتے ہیں کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لاؤ گے۔ یہ بات کہنے سے میں وار مونگر ہو جاتا ہوں کیونکہ مشرکوں کو برا لگتا ہے۔ سر، آپ نے قوم کی بات کی، میرا ایک سوال ہے کہ اس پورے منظرنامے میں اگر جنگ ہو جاتی ہے یا بھارت ہم پہ مسلط کر دیتا ہے تو ہماری قوم کا حالیہ کردار کیسا دیکھتے ہیں اور وہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے یاسر، فلسطین کے مسلمانوں نے پچھلے 1.5 سال اسرائیل کے مقابلے پہ جو جرت کردار دکھایا ہے اس کو بینچ مارک بنا لیں۔ چھوٹے بچے سے لے کر ایک مجاہد تک، ایک بوڑھے آدمی سے لے کر عورتوں تک، جو کردار، جو جرت، جو استقامت، جو صبر، جو شکر، جو اللہ پہ توکل انہوں نے دکھایا ہے، وہ آج کے دور کے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ کردار ہم نے صحابہ کرام میں دیکھا تھا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے صرف سرنگیں نہیں بنائی تھیں، ٹنلز نہیں بنائے تھے، صرف اسلحہ نہیں جمع کیا تھا، پوری قوم تیار کی تھی اس دن کے لیے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ان یہودیوں سے ایک فیصلہ کن تصادم کرنا ہے۔ پاکستانی قوم نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستانی قوم میں صرف اگر کوئی ادارہ تیار ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تو پاک فوج ہماری مسلح افواج ہے۔ ہماری قوم جھوٹی اور فاحش ہو چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو نہ نظریہ پاکستان کا کچھ معلوم ہے، نہ اللہ اس کے رسول کا کچھ معلوم ہے، نہ اپنی تاریخ کا کچھ معلوم ہے۔ ہم ہولی اور دیوالی مناتی ہے یہ ہماری نوجوان نسل، اس کی نظریاتی اساس اس حد تک ڈائلیوٹ ہو چکی ہے۔ ہم قوموں میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، صوبائیت میں تقسیم ہے۔ ہماری تمام سیاسی جماعتیں صوبائیت پر مبنی ہیں۔ کسی نے سندھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے سرحد پکڑا ہوا ہے، کسی نے پنجاب پکڑا ہوا ہے۔ جنگیں ہمیشہ قومیں لڑتی ہیں۔ پاکستانی قوم میں وہ جرت کردار نہیں ہے جو فلسطین کے مسلمانوں نے دکھایا ہے۔ سر، ایک اور چیز ہے، آپ نے کہا اکھنڈ بھارت کا نظریہ مودی کا، جنگ مسلط کرنے کا نظریہ مودی کا، یا مودی کا RSS کے ذریعے بھارت کے اندر وہ جارحیت اپنانا کہ جو ہندو مذہب کو فروغ دے سکے، لیکن عوامی سطح کے اوپر دونوں اطراف میں کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، دونوں اطراف میں بہت سارے مواقعوں کے اوپر جنگ کے حامی لوگ نہیں پائے جاتے، ادھر بھی اور ادھر بھی بہت بڑا طبقہ ہے دونوں اطراف میں۔ ان کو کس طریقے سے مائل کریں گے کہ نہیں جنگ ہی ہونی چاہیے، امن راستہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، ہجوم آبادی میٹر نہیں کرتا۔ بھارت کی اگر 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے اگر 1 ارب بھی جنگ نہیں چاہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو رولنگ کلاس ہے وہ RSS کی ہے۔ جو حکومت کرتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا کس طریقے سے قانون سازی پورے بھارت میں ہو رہی ہے، وقف کا انہوں نے پورے مسلمانوں کی وقف کیا، جو جتنی پراپرٹی تھی جو کہ صدیوں سے مسلمانوں کی چلی آ رہی تھی، لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے ایک قلم سے ضبط کر لی، صرف اس لیے کہ حکومت ان کے پاس ہے کہ جو RSS کا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب وہ مسلمانوں کے فیملی لاز چینج کر رہے ہیں۔ جو بلڈوزر جسٹس ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، مدارس، مسلمانوں کی بستیاں روز گرائی جا رہی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں بھی جس کا آپ ذکر نہیں سنتے۔ یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ بھارت کی عوام نہیں کر رہی، حکمران کر رہے ہیں۔ فرض کریں کوئی ہندو ہو، آپ سندھ والی پٹی لے لیں، ہندو ہو یا عیسائی ہو، اب اس سے آپ پاکستان کی وفاداری کا عہد لیں گے یا اس کی مذہب والی قومیت کا؟ دیکھیے، یہی تو فرق ہے۔ مسلمان امت اور مسلمان دین کا یہی فرض ہے،
یہی اس کی حقیقت اور شناخت ہے کہ جو مسلمان نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے وہ مسلمان امت کا حصہ نہیں رہتا. علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا جو بت تیار کیا گیا ہے وہ وطن ہے، جبکہ مسلمانوں کی شناخت ان کے دین سے ہوتی ہے. اسی بات پر تو کافر پوری دنیا کے پریشان ہوتے ہیں کہ مسلمان کہیں بھی ہو وہ کہتا ہے میں پہلے مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں کچھ اور ہوں. اسی لیے تو اسلامک آئیڈینٹی کو مسلمان یورپ میں بھی جا کے مینٹین کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یورپ اور امریکہ سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ امریکن اور یورپین ہونے کے باوجود یہ پہلے مسلمان ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے اس کی آپ دینی اور روحانی شناخت چھین سکیں. اگر وہ ہندو مشرکوں کا ساتھ دیتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک جغرافیے میں رہتا ہے، پھر اس کا شمار ہندو اور مشرکوں کے ساتھ ہی ہوگا. اور آپ نے ان کی حالت دیکھ لی، ہندو کبھی ان کو قبول ہی نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا قائد اعظم نے جو بات کہی تھی کہ یہ ساری زندگی صفائیاں دیتے رہیں گے ہندوؤں کے سامنے کہ ہم وفادار ہیں بھارت کے، اس کے باوجود ذبح کیے جائیں گے. سر حالیہ جو منظرنامہ ہے اس پہ مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ 2019 پلوامہ آپریشن سوئفٹ ڈاٹ جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا، اور اب پہلگام اور ادھر سے دھمکیاں، بنیادی فرق کیا ہے اس 6 سالوں میں؟ 2019 میں مودی بہت بری طرح ذلیل ہوا تھا. آپ کو یاد ہے جب ان کے ابھینندن پکڑا گیا، جہاز گرایا گیا، تو مودی نے بڑی ذلت میں ایک بیان دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اتنا ذلیل نہ ہوتے. ان 6 سالوں میں اس نے یہی کام کیا ہے. وہ اس انتقام کو لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے پلوامہ کا انتقام لینا ہے. اس نے رافیل بھی حاصل کر لیے، ایئر کرافٹ کیریئر بھی لے لیے، $100 ارب کا روایتی اسلحہ خریدا. اس نے بہت بڑے پیمانے پہ جنگی تیاریاں کی، وار ڈاکٹرنز پوری ری ڈیفائن کی، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپ سے لے کر تھیٹر کمانڈز تک بنائی، پوری نئی وار اسٹریٹجی بنائی. پچھلے 2 سال سے مسلسل جنگی حالت میں ایکسرسائزز کر رہا ہے، سمندر سے لے کر گلگت بلتستان تک. اور پھر اپنی لینگویج بھی اس نے چینج کرنی شروع کر دی. پلوامہ کے بعد اس نے آگے جا کر کشمیر ہڑپ کر لیا، آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا، کشمیر کو ضبط کر لیا، سختی کی، 900 دن تک کرفیو لگا کے رکھا، تقریباً پورے کشمیر کو کچل کے رکھ دی تحریک آزادی اس نے. مودی کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی پلوامہ کے بعد. وہ اتنی ذلت اس کو ہوئی، پوری بھارتی ریاست نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا شروع کر دیا. یہ 100 سال کا امن کر رہے ہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پوری دنیا سے $100 ارب کا اسلحہ خرید رہا ہے. تو پلوامہ میں اور آج کے جو واقعہ ہوا اس کے اندر جو فرق ہے کہ اب یہ پوری طرح سے تیار ہے. ان کے پاس وہ تمام اسلحہ اور ویپن سپلائز اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ اینڈ وار ڈاکٹرنز اور ڈپلائمنٹ آ چکی ہے جو پلوامہ کے وقت ان کے پاس نہیں تھی. اس لیے اب یہ آگے بڑھ کر انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی بھی کینسل کر دی. پہلے کشمیر ضبط کیا تھا، اب انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کر دیا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے. اور ان کو معلوم تھا کہ اس پر پاکستان ریئیکٹ کرے گا اور وہ جنگ کے لیے تیار تھے.